جی بھائی انہوں نے اپنے دیکھیں ان کے اپنے منہ سے الفاظ نکلے ہیں کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جب ایک چیز موجود ہوگی تو ہی وہ کچھ دے سکتا ہے. میں کہوں کہ اوہان صاحب مجھے 10 روپے دیتے ہیں, اب اوہان صاحب موجود ہوں گے, ان کا کوئی وجود ہوگا تو مجھے 10 روپے دیں گے نا. اب یہ ہو ہی نا تو مجھے کیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ اوہان صاحب نے مجھے 10 روپے دیے ہیں. نہیں اب سنیں نہیں ناصر بھائی اب سنیں نا, اب سوال سنیں ناصر صاحب, آپ نے مجھے موت اور زندگی جو ہے نا سوال ان کا تھا سہیل بھائی. نہیں آج میرے سوال ہے بھائی, آج میرے سوال. کانورسیشن تو کمپلیٹ ہوا. ناصر صاحب کل اللہ تعالیٰ کا وجود تو ہم مان گئے نا. نہیں سنیں, آپ نے کیا نیچے لکھا ہے؟ آپ نے لکھا ہے سنیں ذرا, انہوں نے خود لکھا ہے اپنے ہاتھ سے. دیکھیں اوخان بھائی, دیکھیں ٹھیک ہے, یہ جو جس طرف مجھے لے کے آنا چاہتے ہیں اس میں بھی کوئی معنی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, تو میں نے یہ تو انکار کل بھی نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ موجود ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی باتوں کی, اس لیے میں کیا بات کروں ان کے ساتھ. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا اس کے وجود کا. آپ نے ناصر بھائی آپ نے ان سے جواب لینا تھا اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کا. اور آپ نے کل ہم سوالوں والے موڈ میں تھے. جب کوئی چیز نہیں کوئی مسئلہ نہیں. وہ میں صرف ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا, کیونکہ ناصر بھائی کافی دیر سے ہیں پروڈکٹ اپنا ٹک ٹاک پہ آج 8-9 گھنٹے 7-8 گھنٹے تھے, تو میری دوپہر میں بھی ان سے بات کی تھی, تو مجھے اندازہ تھا کہ ناصر بھائی کا یہ جو ہے نا وہ ٹائم جو ہے کرتے آنے کا. آپ نے جب لکھا نیچے تو میں نے اس لیے ان سے پہلے پوچھ لیا کہ اگر وہ چاہتے ہیں ورنہ وہاں پر چلے جاتے ہیں, تو اس وجہ سے. لیکن کل آپ نے سہیل بھائی کل آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے تھے, آپ نے آپ کے الفاظ تھے کہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں نہیں, کیونکہ وہ جواب نہیں دے رہے تھے نا, وہ اس سوال کا جواب نہیں دے رہے تھے, اس لیے میں نے ہاتھ اٹھا لیے تھے. نہیں جواب تو وہ دے رہے تھے نہیں تھے بھائی, انہوں نے کہا تھا فرشتہ, انہوں نے جواب دیا تھا فرشتہ. جب میں نے کہا کدھر لکھا ہوا فرشتہ, وہ کہتے میں نے تو ویسے ہی چھوڑ دیے. وہ بھی میں بتا دیتا ہوں, دیکھیں یہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے, میں نے اسی لیے آپ سے بولا نا کہ ابھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے تصور کا اندازہ ہے ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں, سب یہ جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی موسٹلی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا پتہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں ہے, صرف سنی سنائی بات ہے. میں نے ابھی جو بات کی ہے نا, تو میں نے یہی کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ آپ سے اظہار نہیں کرتا, آپ کو اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپریٹو ہے. یہ آپ نے صرف سنی سنائی باتیں ہیں, فلانے نبی نے کہا, فلانے ولی نے کہا, فلانے مجدد نے کہا, فلانے اس نے کہا, فلانے اس نے کہا. آپ ذاتی طور پر کیا جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اگر جانتے ہیں تو میں نے تبھی کہا تھا کہ اگر جانتے ہیں تو پھر مجھے بتائیں. دیکھیں نیو سے بھی جب بات ہوئی تھی, جب آپ چلے گئے تھے تو نیو نے ٹیک اوور کیا تھا, تو نیو سے بھی میں نے یہی سوال کیا تھا. تو میں نے کہا تھا تمہارا ذاتی ایکسپیرینس کیا, تم ایکسپلین کرو, تو چپ گونگ لگ گئی تھی. اس لیے کہ وہ نہیں ملا ہوا نا, تو جس چیز کے ساتھ تعارف ہی نہ ہوا ہو وہ اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتا. یہ پیریڈ ہے بات. تو جو لوگ جن لوگوں کا اس کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے وہی اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں نا. دوسرے تو اندازے لگاتے ہیں, آپ اندازے لگا رہے ہیں. ہاں اب بات کر رہے ہیں آپ کے موت کون دیتا ہے. اللہ تعالیٰ خود کچھ نہیں کر رہا, اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. تو اس نے بتایا کہ میرا ایک عرش ہے, اس عرش کے اوپر اس کا نظام چل رہا ہے. وہ عرش کس پہ ہے؟ وہ کہتا ہے عرش ماں پہ ہے, پانی پہ ہے. اس کا وہ جو نظام ہے وہ ماں کے ذریعے سے چل رہا ہے, اور ماں کو وہ کہتا ہے کہ 4 چیزوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے, اور اس کی وہ 4 صفات جو ہیں اس نے بیان کی ہیں. اس نے کہا کہ رحمان, رحیم, رب اور مالک کی صفات کے ساتھ کرتا ہوں. تو جو موت دیتا ہے وہ فرشتہ دیتا ہے. جو میں نے بات کی تھی نا کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے, میں اگر بات کروں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آنے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بتایا ہے کہ اللہ کے فرشتے موت دیتے ہیں. اب قرآن پاک میں آپ کہو گے کہ یہ کیا بات کر دی آپ نے, تو آپ پڑھا کریں. تو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ضرور اس چیز کی مل جائے گی. نہیں اگر پتہ چلے گا تو میں بتا بھی دوں گا, اگر آپ کو ضرورت زیادہ محسوس ہوگی تو. لیکن ابھی فی الحال میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ تھوڑی سی خود بھی تو کوشش کیا کریں, کیونکہ آپ کے اندر شوق نہیں ہے نا. آپ نے شوق پیدا کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا.
اچھا اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو مین بات تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ تو نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود ہے، پر میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. یہ آپ نے ابھی اپنی بات کے اندر کہی نا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو اس کا وجود ہوتا ہے تو وہ موجود ہوتی ہے نا. مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے، کیونکہ میں دنیاوی مثال سے سمجھا رہا ہوں آپ کو. ابھی میں اس براڈ کے اوپر موجود ہوں، ٹھیک ہے، میرا یہاں پہ وجود ہے نا. اب اگر اس کو اس تناظر میں سمجھ لیں کہ کیا میں فزیکلی موبائل کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، ٹک ٹاک کے اوپر میں فزیکلی اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہوں، آپ کہیں گے نہیں فزیکلی تو میں اپنے گھر میں موجود ہوں. کہیں آپ شاید ٹرک چلا رہے ہیں، میں کہیں گھر میں ہوں، یا یہ ساتھی کہیں اور ہے فزیکلی. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہمیں ایک بات سمجھانے کے لیے ایک لفظوں کی ضرورت ہے، ایک زبان کی ضرورت ہے. یہ بات جو ہم کر رہے ہیں اپنے منہ سے جو بول رہے ہیں، الفاظ نکال رہے ہیں، یہ کسی کو سمجھانے کے لیے، اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے وہ الفاظ آپ کو استعمال کرنے پڑتے ہیں. میں اب کہتا ہوں کہ میں اس ٹک ٹاک کے اوپر موجود ہوں، میرا ٹک ٹاک کے اوپر وجود ہے، حالانکہ میرا وجود میرے گھر میں ہے. ٹک ٹاک کے اوپر میں صرف اپنی آواز کے ساتھ اور اپنی ایک آئی ڈی کے ساتھ اور ایک فون کے ساتھ اور ایک انٹرنیٹ کے کنیکشن کے ساتھ اور ایک بجلی کا یہ جو اس کے اندر بیٹری ہے اور وہ سارا موبائل کا سسٹم ہے، اس کے ذریعے سے میں یہاں پہ موجود ہوں، ٹھیک، اور میرا وجود یہاں پہ ہے. لیکن فزیکلی میں اپنے گھر میں موجود ہوں. تو اسی طرح میں جب یہ کہہ رہا تھا کل آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا تھا، کیونکہ میں تو اگر ایسی بات کروں میرا تو مان ہی گیا کہ میں اگر کو کہوں کہ اللہ کا کوئی جسم ہے، اللہ کا کوئی مادی وجود ہے. میں نے مادی کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا. آپ شاید بار بار اپنے منہ سے مادی کا لفظ نکال کے میری طرف نسبت کر رہے تھے کہ شاید سہیب راج مادی وجود. یہ بات بالکل میں نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے سرے سے. میں بتا دیتا ہوں، دیکھیں آپ نے جس حد تک بات کی ہے درست کی ہے، جو آپ نے بات کی ہے، میں اس بات سے آپ کی انتظار نہیں کر رہا. آپ نے ڈائریکٹ دے دی تھی اپنے منہ سے دے دی، تو میں مجھے کوئی خاص نہیں ہے اس بات پہ. لیکن بات یہ ہے کہ کسی چیز کا وجود ہونا جو ہے، جب تک آپ اسے پہلے کہ آپ آواز کے ذریعے سے مجھے مل رہے ہیں، تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ آپ کا وجود ہے. تو جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ملے گی نہیں، آپ کو کیسے پتہ ہے کہ اس کا وجود ہے؟ یہ میرا سوال ہے اور یہ میرا دعا ہے آپ کے لیے. اس کو غور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی راہ میں کرے گا. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی نشانیوں سے اس کو پہچانا جاتا ہے. یہ تو یہ ایسے ہی ہے. چلے میں مثال بتاتا ہوں آپ کو، ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اس سے آپ کو شاید سمجھ آ جائے گی. آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو جا کر اس کا ڈور ناک کرتے ہیں. جب آپ ڈور کو ناک کرتے ہیں تو آپ انتظار کرتے ہیں کہ وہ ڈور کھولے گا. ایسے ہی ہے نا؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا تو کھولے گا. آپ ناک کرتے ہیں پھر بھی نہیں کھولتا. پھر جب تیسری دفعہ ناک کرتے ہیں پھر بھی کوئی نہیں کھولتا، تو آپ ڈور کو دھکا لگاتے ہیں کہ ڈور کہیں بند کھلا تو نہیں ہوا. تو آپ ڈور کو لگاتے ہیں ڈور بند ہے. اب ڈور تو بند ہے لیکن ناک کرنے میں کھول نہیں رہا. تو آپ کیا سمجھیں گے کہ اندر کوئی ہے یا اندر کوئی نہیں ہے؟ میں یہی سمجھوں گا کہ یا تو اندر کوئی موجود نہیں ہے یا اندر کوئی موجود ہے لیکن وہ بزی ہے، کہیں شاور لے رہا ہے یا وہ کام کر رہی ہے. جب فری ہوگا تو آ جائے گا. اب آپ نے پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ یہی پروسیس کرتے ہیں اور پھر یہی معاملہ یہ ہو سکتا ہے ممکن آپ میں سے کوئی بندہ گھر پہ موجود نہیں ہے یا ابھی تک سے وہ شاور لے رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا چلیں پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ آتے ہیں، پھر سیم سینیریو ہے، تو پھر کیا محسوس کر گیا؟ پھر اب یہی قیاس کیا جا سکتا، گمان کیا جا سکتا کہ وہ گھر پہ نہیں، بندہ گھر پہ موجود نہیں ہے. لیکن دروازہ تو بند ہے اندر سے. ہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے. کامن سینس یہی کہتی ہے دروازہ اندر سے بند ہوگا. نہیں اندر سے دروازہ نہیں بند ہوتا، دروازہ باہر. یار آج کل کے جو ڈور ہے نا ناصر بھائی بات سنیں، وہ چابی والے ہوتے ہیں، جب وہ بند کر کے جاتے ہیں نا وہ ہوتے اندر سے بند ہے، باہر سے تو ان کے پاس ہوتی ہے نا بند کرنے کے لیے، باہر سے تو نہیں آ رہا ہوتا. شکریہ بھائی،
آپ کسی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں یا الجھنا چاہتے ہیں؟ مجھے پہلے کلیئر کر دیں، کیونکہ آپ نے ڈور کی ٹائپ ہی نہیں بتائی کہ یہ تالے والا ڈور ہے کہ باہر تالا لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے سے میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے، میرے سونے کا وقت ہو گیا، میں کوئی تمہیں ناصر بھائی کی بات سمجھ میں ابھی آپ کو ڈور دکھاتا ہوں، ناصر اپنے ڈور دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ اندر سے لاک ہے یا باہر سے لاک ہے۔ راجا تمہیں ناصر بھائی کی بات کی سمجھ نہ لگی؟ یار جواد بھائی آپ تو ویسے ہی ناصر بھائی کے وہ نہیں، مجھے بتاؤ نا تمہیں ناصر بھائی کی بات کی سمجھ نہ لگی؟ وہ تو بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو بات ہی چھوڑ گئے، وہ کہہ رہے ہیں میں تم سے بات ہی نہیں کر پھر رہا۔ ایسا کرنا 6 مہینے بعد کہانی صاحب سے پوچھ لینا، یہی بات تمہیں وہ اویس بھائی بات سنیے نا ناصر بھائی، نہیں میں نے بات نہیں سنی، میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا بیچ میں سے 2-3 دفعہ۔ وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے اندازہ ہے آپ کا ناصر وہ کہتے ہیں، ناصر صاحب کہتے ہیں آپ اس بارے میں باقی بھی سارے اس بارے میں ضرور غور کیجیے گا۔ یار ویسے لاجواب بڑے ہوئے نا ناصر صاحب۔ اس میں ایک لاجواب نہیں ہوتا، یہ کالو سلامہ ہوتا ہے، یہ کالو سلامہ ہوتا ہے۔ اسے کالو سلامہ بولتے ہیں، لاجواب نہیں ہوتے جب کوئی انسان اس حد تک۔ یار ناصر بھائی میری بات سنیں، اگر میں کل آپ کو کہہ دوں کالو سلامہ کل جو ہے جیسے میں نے کہہ دیا تھا، تو آپ نے کہا جی سے بات کے قابل نہیں رہا، اس کے پاس دلائل نہیں تھے، اس لیے اس نے مجھے کہہ دیا کہ اس سے بات نہیں ہو سکتی۔ آج آپ مجھے کالو سلامہ کہہ رہے ہیں تو میں کہہ دوں پھر کہ ناصر صاحب کے پاس علم ختم ہو گیا ہے۔ دیکھیں 70 بندے سن رہے ہیں، ان سب کو پتا چل گیا کہ کیا ہو رہی ہے بات۔ کل بھی جو بندے سن رہے تھے نا، ان کو بھی پتا تھا کہ کیا بات۔ کیا کہہ رہے ہیں 70 لوگ، کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے آپ کو سمجھانا صرف نہیں ہے، میں کبھی اس طرح نہیں سمجھاتا کہ میں کسی ایک بندے کو۔ اچھا چلے جائیں، ابھی جائیں، پھر آپ سے کبھی بات ہوگی۔ اب جو نیکسٹ ہماری بات ہونی ہے ناصر صاحب، وہ یہ ہونی ہے کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے اور اس نے مجھ سے کلام کیا ہے، کہ میں یہ آپ سے پوچھوں گا اس بارے میں، ٹھیک ہے؟ وہ تو پھر آپ کو شروع سے شروع ہونا پڑے گا۔ نہیں، وہ ادھر پہنچ گئے ہیں، وہ ادھر پہنچ گئے ہیں کہ جب کسی چیز کا کوئی وجود ہوتا ہے نا، جیسے میں کہتا ہوں سہیب راجہ موجود ہے، تو وہ سہیب راجہ مجھ سے بات کر رہے ہیں، اس کی آواز سے میں پہچان رہا ہوں کہ یہ بندہ موجود ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود یا موجود ہونا ہوگا تو وہ پھر ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کلام کر رہا ہے۔ تو میں ناصر صاحب سے اس پہ بات کروں۔ ناصر بھائی کو بھی جانے دیتے ہیں، ان کو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں ناصر صاحب کو دعویٰ کروا دینا گھٹ کر آتے تھے۔ اللہ حافظ۔ اچھا ویسے تسی گل نہیں سنی ہو بھائی، موہن بھائی کی گل سننا بڑا آسان۔ ناصر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ ناصر بھائی کہتے ہیں تو کسی کے گھر جانا ہے نا تے ڈور بند ہوندا ہے، ٹھیک ہے، تے تو ہن کی کرے گا؟ ظاہر گل ہے بندہ بیل کر بجا لیندا، کہتے تو بیل بجائیے تے اندر کوئی رسپانس نہیں آیا۔ میں کہ میں یا سمجھاں گا گھر بندہ کوئی نہیں، یا سمجھاں گا بزی نہ ہوندا ہے، شاور لے رہا شاید ایک دیر بزی ہے۔ ناصر صاحب کہتے تھوڑی دیر بعد پھر تو آئے، پھر آ کے تو بیل بجائیے، پھر کوئی نہیں جواب آیا، تم دس کی؟ میں کہ میں پھر ہی سمجھاں گا کہ یہ تو کوئی یہاں شاور لے رہے تھے، یہاں نہیں آنا، بار بار اٹھے ہی جانا ہے۔ اچھا کہنے تیسری بار تو پھر گیا ہے، پھر جا کے تو بیل بجائیے تو بندہ ان کو نہیں جہاں نا اندر رسپانس دے رہا تھا۔ میں کہ میں تو یہی سمجھ آؤں گا کہ وہ گھر ہی کوئی نہیں، تو کہتے پہلی بار تمہیں کیوں نہیں سمجھ آئی کہ بندہ گھر کوئی نہیں؟ میں کہ ڈور لاک ہے، میں کہ منور کی پتہ کہ ڈور جہاں وہ اندروں لا کے یا باہروں لا کے، کیونکہ اتنے جہاں ڈور ہوتے ہیں نا وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ باہروں چابی کے نال لاک ہوتے ہیں، یار سنتے لے ناصر صاحب میں کہا کہ اتنے جہاں ڈور ہوتے ہیں نا چابی کے نال لاک ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا اندروں لاک نہیں یا باہروں لاک نہیں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں تیرے نال نہیں گل ہو سکتی۔ اور گل ہوا کہ تم دلیل بازیاں کر رہے ہیں نا، ناصر صاحب نے چاہیے سی نا کہ کہنا کہ باہر تالا لگے ہے، جو باہر تالا لگے تو کوئی پاگل ہے تو بیل جاتا پہ۔ تیرا مطلب ہے انہوں نے دس دے کہ ڈور کینیڈا کی لگا اور پاکستان کے کسی ناصر صاحب نے دسنا چاہیے، لگا ہوتا ہے۔ ناصر صاحب نے دسنا چاہیے۔ دیکھو جی وہ تے مطلب وہ یار کل اتنے نا اپنے یار سنتے لو نا، سنتے لو، وہ کل نا اتنے سینی صاحب دی براڑ تے واٹر صاحب نے گل کیتی سی
ਤੇ ਉਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਵਕਾਸ ਅਹਿਮਦ ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਮਾਤ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਖਲੀਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਬੜੇ ਅਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਉਮਰ ਬਾਪ ਸਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਤਲਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਜਮਾਤ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਰਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਹ ਅਕਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਿਕਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਬਾਪ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਉਸ ਖੁੰਦਕਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਕਿ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਉਮਰ ਬਾਪ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਉਰਦੂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ रिकॉर्डिंग में नहीं वो मैंने ना वो अगर वो तस्लीम बात कर रहा था ना तो वो तो चलो एक मुखालिफ बात है, वो तो मैं समझता हूँ हो सकता है वो मतलब कि उसका अपना इंटरेस्ट है। आमिर नजीर साहब के बारे में भी लोगों ने जो बातें की थी ना वो भी मालूम थे ना। क्या हरत हुई आ गए मुनाजरा कर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो भी बात करें। अच्छा मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुझे जिस बात से हरत हुई कि मेरा बाप है वो कोई भी बात सब कह सकती, मुझे मालूम है कि जाहिर है उनके साथ उनकी तबीयत ऐसी है, ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल की बात है, ये बहुत बड़े लेवल की बात है। मेरी बात आप ऐसी बात कह दो और वो फिर वो ना पीर असकानी साहब भी थे, मेरे पास है वो वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। तो वो उन्होंने पीर असकानी साहब को भी कहा कि आप इस पे तबसरा करें, फिर पीर असकानी साहब ने भी बात की। तो अगर वो खाली मेरे बात बहन बात करती है यार, अगर कोई वाकई में ये बहुत बड़ी बात, अगर वाकई में कोई बात है तो लाएं सामने पेश करें। मिसाल के तौर पे मैं फर्ज कर रहा हूँ, इनसे पूछें कि चुप कर जा यार, हमें नजीर 15,000 क्यों ऑफर कर रहा है, 15,000 यूरो। मैं 20,000 ऑफर कर रहा हूँ। चलो नहीं वो देखें मैं $20,000 ऑफर कर रहा हूँ। हाँ, वीडियो डिलीट करने के $20,000 मैं दूंगा। चलो अभी हमें नहीं मालूम, अभी हमें जवाब भाई बात करना चाहती है। शोएब राजा तुम 20,000 की ऑफर लगा दो। हाँ मैं शोएब राजा $20,000 देगा अगर वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर। नहीं वो सीधा उनको कहो कि जी मैं 20,000 मुझे अकाउंट नंबर यार आप रिकॉर्ड करके दे आओ। कहाँ रिकॉर्डिंग लगी? वैसे भाई आप समझ नहीं रहे, असली रिकॉर्डिंग अभी तक किसी ने वो सिर्फ 2 लोगों ने क्लेम किया कि हमारे पास असली रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। अच्छा अभी तो आपने सिर्फ आवाज सुनी, हमारा तो सीधा सादा असूल है। उसमें एक मिनट शोएब राजा मैं जरा उनको बता दूं, जितने लोग हैं ना उन्होंने सुनी है जो उम्मे रबाब बता रही है, एक अंदर से छोटा सा पोर्शन जो उम्मे साहिबा ने उस बच्चे की माँ से डायरेक्ट बात की है, सियालवी साहब की बीवी की आवाज पे जो रिकॉर्डिंग है उसकी बात हो रही है। अच्छा समझ रहे? वो किसी ने नहीं सुनी अभी तक। हाँ नहीं वो क्योंकि तबसरा कर रही वो तो सबके पास है ना, उसके पैसे ना मिल रहे हैं, उसके पैसे मिलेंगे। हाँ देखो सहेज की बात असल बात पता क्या है, असल बात रहसान भाई, हमारा असूल जो है ना हम मुसलमानों का बहुत ही सादा सा सीधा सा असूल है। जब तक हमारा कोई भी मुसलमान भाई अल्लाह और उसके रसूल की बात के मुताबिक बात करता रहेगा, हम उसके साथ हैं। जिस दिन एक सेकंड के लिए भी जिस बंदे ने अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ बात की, हमारा वो मेरा सगा भाई भी हो ना, मेरे एक बाप से या मेरी माँ से हो, अगर वो भी किसी दिन अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ बात करेगा, भाई मेरा उससे कोई तल्लुक नहीं। माफ भी तो कर देते हो ना। और भाई सुन तो लेना, माफ कर देने अल्लाह ताला माफ कर देता है। ਜਦੋਂ अल्लाह ताला माफ कर देता ते इंसान दी की औकात है, बंदा जो कर लेंदा ते माफ कर सकने हैं, कोई मसला नहीं।
सोहेब वो देखो वैसे भी वो एक सब्जेक्टिव इस्लाम अगर कोई छोड़ जाता है वो कुरान पाक की आयत नहीं है कि अगर ईमान ले आए फिर छोड़ दे, फिर ईमान ले आए फिर छोड़ दे, और फिर जब अगर कुफर करे तो बढ़ता जाए फिर कुफर। अच्छा सैफी जो था जिसने माफी मांगी थी वो गुस्ताख है? कौन सा? जिस सैफी गुस्ताख है? वो तो मानते ही नहीं है, वो तो मान ही नहीं रहा मैं कि मैंने गुस्ताखी नहीं की। मेरी वो नहीं बात हुई है। मैं सैफी इंडिया वाले की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी नहीं, बात ये कर रहा हूँ सैफी जिसने आपने इधर- माफी मांगी थी। इधर जो सैफी आपकी ब्रॉड पे बैठता है ना, जिसको मियाँ 49 और राजा तालमना ने कहा कि तुम्हारे कमेंट हाँ, वो गुस्ताख है। वो तो मान ही नहीं रहा, वो तो मान ही नहीं रहा कि मैं गुस्ताखी मैं माफी मांगी है। ओ भाई मेरी उस अगर दिन किसी को गुस्ताखी लगी है तो मैं किसी की दिलोजारी होती है। देखिए मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने ना, अगर तो उसने माफी कर ली है, माफी मांग ली है, तो वो आपकी जमात उसको माफ कर दे, कोई मसला नहीं। नहीं, तुमने माफ किया वैसे है। तो कोई लगता नहीं है ना। नहीं, तुमने माफ मुझे किया है। लगता भी ओ भाई ना, मैं उसका कोई लेना देना मेरे से ना, वो मेरी जमात का बंदा है। शोएब मैं तो राजा मुसलमान की बात कर रहा हूँ ना, हाँ, मैं ये- उसको मुसलमान ही नहीं समझता। ऐसे आदमी तुम्हारा रिश्तेदार है? कौन? ये कहाँ से आ गए? बिल्कुल मेरे मुसलमान भाई हैं। हाँ, बिल्कुल मुसलमान, मेरे मुसलमान भाई हैं, बिल्कुल। इसलिए वो गलती करे तो माफ, दूसरे को नहीं माफ। मैंने कब कहा है कि वो गलती करे तो माफ है? अगर वो तौबा जो है अच्छा करेगा। सोहेब ने कहा है कि अगर वो भी करेगा तो हाँ साहब मेरी बात सुने, टिकटॉक के ऊपर ये बातें ही है, स्पेशली मैं स्पेशली जवाद को चैलेंज करता हूँ। जवाद तुम लफाजी में मुझे नहीं हरा सकते, ये मेरा चैलेंज है तुम्हारी ब्रॉड में बैठ के। सोहेब देखो बात ये है कि मैं ये बात कर रहा ये गलत बात करता है ना, लफाजी करता है, ये मेरे से ज्यादा लफाजी नहीं कर सकता, इसको पता ही नहीं है मेरा। अरे नहीं यार ऐसे बात शोएब राजा मेरे तुम्हारे में नहीं कर रहे। वैसे ही मुझे बात करनी जी, जी, जी। है। शोएब राजा मेरे तुम्हारे में फर्क है। हाँ। तुम्हारी अल्फाजी जो है ना, मैं 10 गुना ज्यादा कर सकता हूँ अगर मैं अपनी जुबान मैं तुम्हें चैलेंज मेरी करता बात हूँ सुनो ना, जवाब, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। मेरे तुम्हारी पहले ब्रांड मेरी पे बात बैठ के सुनो ना। अभी मैं सबको हार नीचे गया। उतार दो। मैं हार गया, मैं गाली दे नहीं सकता। मैं गाली दे नहीं सकता ना। अभी सबको नीचे उतार दो और मेरे से लफाजी कर लो। अगर शोएब तुम राजा जीतने मैं में गाली टिकटॉक दे नहीं डिलीट कर सकता ना, मेरी मेरा ख्याल है- गाली देना नहीं है। गाली भी नहीं दूंगा, हाँ जी। गाली भी नहीं दूंगा, सिर्फ लफाजी बगैर करूंगा। गाली ते आ जा पुत्र। आ जाओ लफाजी में मैं जो हो। बात करना चाहता हूँ तेरे नाल ओ होएगा कि तुम अभी बच्चे लगते हो मेरे भाई, तुम बच्चे हो मेरे भी। अभी तुम सीखो जाके मेरे रवैया से और नासर से। शोएब राजा जैसे नासर में होगा ना, तुम्हारे इस टिकटॉक तुम्हारे पे। जैसे बच्चे ना सर कहते हैं मुझे। अवैस भाई समझाओ। हाँ जी, नहीं नहीं सोहेब देखो मैं बात आपको ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे नहीं बात करें। अल्फाजी। वो आराम से बात करें। अल्फाजी में जीतेगा। तो देखिए बात पता क्या है, कैसी है? जवाबी मैंने को नबी मानने से इनकार कर दिया था इस बंदे ने। अल्फाजी पे कोई मैं नहीं आले जीत सकता। आले इमरान की आयत नंबर 81 पे कह रहा है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी के मानने से इनकार कर दिया इसने। ये स्किल फाजी है। पैरा नहीं तो ट्रू सीधर भाई वो इस वक्त हम ना उनसे मैसेज बात नहीं कर रहे थे। हम उनसे मैं उनसे सियाली साहब के बारे में कुछ राय लेनी थी। वो मेरा एक मतलब था उनसे पूछने का, क्योंकि वो काफी अप टू डेट होते हैं जाहिर है, क्योंकि अपने वो जाने उनके करीबी ग्रोह है, उनका ग्रुप है वो, तो उस मामले में और क्योंकि सही जरा मेरे से खुल के बात करते हैं तो मैं इसलिए उनसे मैंने पूछ लिया। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने वो ये भी कह दिया कि अगर मेरा अपना भाई भी ऐसा हो जिसको समझते हैं कि उन्होंने इस्लाम और शोएब अवैस खान भाई क्यों शादी बातें करते हैं? मैं अपना देखिए जवाब भाई मैं भी समझता हूँ, लेकिन हुस्न ज़न की बात है, मैं बस हुस्न ज़न रखता हूँ कि ठीक है अगला बंदा जो कह रहा है वो सही है, जब तक होगा देखेंगे। नहीं तो ये जिन लोगों ने गुस्ताखी की है उनके साथ बैठा होता है। हाँ नहीं वो तो वो यही बात है ना कि वो यही कह रहा है कि वो तो हमें पता नहीं है, वो साबित आ जाए, साबित हो जाए तो फिर नहीं साबित क्या मतलब होना है? साबित कैसे होगा? वो उसका वो बात तो वही है ना, वही इस किस्म की चीजें साबित थोड़ी हो सकती हैं। आपकी बात ठीक वो है। गली में देखा देखे मेरी बात। ऑडियो मौजूद है, साबित शुदा है। साबित क्या ऑडियो? नहीं सियालवी के बेटे की बात कर रहा हूँ। और सियालवी के बेटे का तो हमारा तो उससे ताल्लुक ही नहीं है ना। वो तो जब तक वो ऑडियो सामने नहीं आती तब तक बातें ही है ना। पता नहीं चलता। लेकिन वो जिस तरह उमर रबाब बहन और उन्होंने अपना पीर अस्कानी साहब ने बात की है ना, ये शेख आदि साहब ने लगाई है वीडियो अपने प्रोफाइल। वो शेख साहब वो तो अवैस भाई वो हर बंदे के पास है वो वीडियो। अच्छा उस वीडियो की तो बात ही ये हो रही है 15,000। मुझे एक बात है 15,000 उस वीडियो का मिलना है। जवाबी ये सुनिए। हाँ क्या आप लोगों ने जो कातिलाना हमला मुझ पे करवाया, दूसरा आपने आज दो लोगों की जिंदगी को अजाब में डाला है जी आप लोगों ने मेरी पूरी फैमिली को, सियालवी साहब की बीवी की जिंदगी को ना आपने आज तक अपने घर बसाया ना लोगों के घर को तोड़ा।
के 4-4 बॉयफ्रेंड हैं, अभी भी टिकटॉक पे शायद तो जिनके ऐसे मसाइल नहीं है उनको क्यों घर तोड़ रही है? अब तो चल तेरे घर इतने कच्चे पले हुए शीशे के घर पर टूट जाते हैं किसी से। वो तो दे एड्रेस, दे एड्रेस। अगर आप पे केस ना हुआ तो बात करना। मेरी जाके कनाडा के अंदर केस होगा। अपनी भजी हुई है तीन तेरी साली जाके लोकी चलेगा नख दी ना। ये तो हमारा औरत है और लोगों को ये सुन लें जी। अच्छा, अब्दुल्ला को बड़ी तकलीफ है सियालवी की और उसकी, ये इसकी सारी की है। बरेलवी सारे तड़पेंगे, बरेलवी तो सारे ये तो हद से गुजरा हुआ है ना जी, ये तो किसी भी सतह पे पहुंच जाता है। उनकी इज्जत नामूस की हिफाजत के लिए अपने ये जो टिकटॉक के बुजुर्गान हैं इनके, ये अवैस खान भाई 7-8 महीने पुरानी बात है जो अब आके की है मेरे बाप ने। अच्छा, ये कोई नई अभी की बात नहीं है। हाँ। और वो जो असली वीडियो है जिसके अंदर मेरे बाप ने सालवी साहब की बीवी से बात की है, वो वाली वीडियो की कीमत लगी है जिसमें सालवी की बीवी खुद बता रही है बात। वो कह रही है कि उन्होंने बताया है ऐसे। हाँ, लेकिन वो ऑडियो तो उनके पास है ना, उस ऑडियो की कीमत नहीं कर रहे, हमने ऑडियो प्ले कर लिया। जी वाह। कल मैंने सुना इस रोड के बाद जो है ना सियालवी साहब की उनकी बीवी की लड़ाई हुई है, तो ये बंदा आकर वो कह रहा था कि आपने घर खराब करने की कोशिश की है। नहीं, खतरे में डाला है, जान खतरे में, क्योंकि खतरे में। हाँ, वो मुजाहिद है, वो तंदे है, वो तो सियालवी साहब की बीवी पे हमला कर देंगे। लड़ाई क्या होनी है सियालवी साहब की बीवी के साथ, ये कोई नई बात नहीं है। आप लोग ये ना समझेंगे ये कोई 2-4 दिन पहले की बात है। कल के दौर के बाद की बात कर रहे हैं कि लड़ाई भी हुई है उनके लिए बीवी की और उनकी जान को खतरे में भी डाला है, ये बातें हो रही है। चले पूछते खुद ही। वो कह रहा था अपना कह रहा था कि मैं आपके ऊपर केस कराऊंगा, कह रहा था मैं आपके ऊपर केस कराऊंगा क्योंकि आपने उनकी बीवी की जान को खतरे में डाला। आमीन।